ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مونس الہی صاحب ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم کھڑے ہیں چٹان کی طرح اچھا جی، ایک تو یہ جو جٹ دا کھڑاک جو خیر آباد کہنے کا سلسلہ ہے وہ بھی ایک اہم موضوع ہے۔ اب تک کون کون سے رہنما خیر آباد کہہ چکے اور کچھ بڑے سینئر رہنما وہ خاموش ہیں یا غائب ہیں، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے ساری صورتحال کا۔ بعض تو جیل میں ہے نا، جی ان کا میں ذکر نہیں کر رہا، شاہ محمود قریشی صاحب، وہ انہوں نے وہ ایک شیورٹی نہیں دی کہ میں آئندہ ایسی حرکتیں نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ حالانکہ بھلے آدمی ہیں، حرکتیں نہیں کرتے ہو، یعنی ایک بانڈ بھروانے کی بات کیوں کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو بہرحال انہوں نے اس پہ دستخط نہیں کیے۔ اور سر اہم معاملہ جس پہ آج ہم نے بالخصوص یہ موضوع آپ کے لیے رکھا تھا وہ بڑا دلچسپ اور اہمیت کا حامل ہے۔ آڈیو لیکس جو مبینہ طور پر آئیں، ایک بڑا طویل سلسلہ تھا، اس کی تحقیقات کے لیے حکومت نے ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن قائم کیا ہے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اس کے دیگر 2 ممبران ہیں۔ اب اس انکوائری کمیشن کو پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ یا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ؟ بلوچستان ہائی کورٹ، اور اس کو پی ٹی آئی نے بابر اعوان صاحب کے توسط سے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، یعنی خان صاحب نے اس پہ تحفظات انہی کی جانب، پی ٹی آئی کی جانب سے نا، ان کی وکالت بابر اعوان صاحب کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے ٹویٹ کی صورت میں اس کمیشن کی جو تشکیل تھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ آج اس کا جواب خواجہ آصف صاحب آن دی فلور آف دی ہاؤس دے رہے تھے کہ شاید خان صاحب پسندیدہ ترین جو ججز ہیں ان کا نام بھی انہوں نے لیا، اگر وہ ہوتے تو وہ پھر سے چیلنج نہ کرتے۔ یہ تو ایک بات کی بات ہے، اور پھر کراچی کا مارکہ ہے، بلدیاتی انتخابات، میئر کی جو انتخاب ہونا ہے، پکڑ دھکڑ ہے، اس پہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم روشنی ڈالیں گے۔ سر ذرا آڈیو لیکس کی تحقیقات بھی آ جاتی ہے۔ کمیشن نے تو کام بھی شروع کر دیا، کام بالکل اس نے شروع کر دیا ہے، اور فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی سربراہی میں آج کمیشن کا پہلا اجلاس بھی ہو گیا، اور اہم ہدایات بھی انہوں نے جاری کی ہیں۔ آڈیو مبینہ جو لیکس ہیں اس میں جو لوگ مبینہ طور پر ملوث ہیں ان کو نوٹسز جاری کرنے، نوٹسز چسپاں کرنے، کس جگہ یہ کمیشن بیٹھا کرے گا، اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے، تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی، اور سب سے اہم اعلان یہ ہے کہ اس کی کارروائی پبلک کی جائے گی۔ بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی قابل ستائش ہے یہ۔ اللہ یہ کہ کوئی فریق یا حکومت یہ درخواست کرے کہ بند کمرے میں کارروائی ہونی چاہیے۔ تو عامر سعید عباسی ہمارے نمائندہ خصوصی، کیونکہ عدالتی معاملات ہم کوشش کرتے ہیں کہ رپورٹنگ آپ تک پہنچے اور قانونی جو نقطہ ہے وہ آپ تک پہنچے، ان کو ہم نے زحمت دی۔ عامر، کمیشن کے ٹی او آرز کیا سمجھ آئے آپ کو اب تک، اور آج کی پہلی پروسیڈنگ میں کیا طے کیا جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے؟ جامی صاحب، آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی جو کمیشن ہے، جس میں دونوں جو چیف جسٹسز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے، انہوں نے آج 10:15 بجے اس کمیشن کی اجلاس شروع کر دیا اور فوری طور کے اوپر کارروائی شروع کر دی۔ اس میں ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ تمام تر پروسیڈنگز ہوں گی، اور اچانک ہی تمام ہی جو ممبران تھے وہ آئے اور فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 7 میں انتظامات کیے گئے، اور انتظامات کے بعد کمیشن نے کام شروع کر دیا۔ کمیشن نے پہلے مرحلے میں جو اٹارنی جنرل ہیں عثمان منصور عوان، وہ روسٹم پر آئے اور انہوں نے ٹی او آرز پڑھ کر بتائے، اور جو مینڈیٹ دیا گیا اس کمیشن کو، جس میں یہ کہا گیا کہ حقائق تلاش کرنے ہیں ان آڈیوز کے، کہ ان آڈیوز کا بنیادی مقصد کیا تھا اور یہ آڈیوز کیسے ان میں گفتگو کی گئی، اور اس گفتگو کا پاکستان کی جو عدالتی نظام ہے اور جو پینڈنگ کیسز ہیں ان سے متعلق کیا کردار ہے، اور یہ بھی کہ کیا یہ آڈیوز درست ہیں، من گھڑت تو نہیں، یعنی ان کا فرینڈزک بھی ہوگا، یا کس نے ان کو ریکارڈ کیا، یہ بھی تو ہے نا۔ یہ بھی کہا وفاقی حکومت کو کہ اس کے لیے فورنزک ٹیسٹ بھی ضرور کروا لیا جائے، کہ اگر کوئی فریق یہ کہے کہ وہ اس آڈیو کو نہیں مانتا تو تاکہ اس سے پہلے اس کی فورنزک رپورٹ موجود ہو۔ لہذا آج مجموعی طور کے اوپر وفاقی حکومت کو ذمہ داریاں دی گئی کمیشن کی طرف سے، جس میں سب سے پہلے انہیں کہا گیا کہ اس کمیشن کی تمام تر کارروائی سے متعلق ایک اشتہار جاری کیا جائے کہ پورے ملک میں سب کو پتہ چل جائے کہ یہ کمیشن اپنا کام شروع کر رہا ہے۔ کسی بھی شخص کے پاس اگر کوئی ایسی معلومات ہے جو وہ اس کمیشن کے ساتھ شیئر کرنا چاہے اور وہ اس کمیشن کے کام آ سکتی ہے تو وہ شیئر کر سکتا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایک ایسا سم کارڈ جو ہے وہ دیا جائے جس کو نمبر کو پبلک کر دیا جائے، تاکہ لوگ اس کے اوپر اپنی جو بھی بات
बात करना चाहें वो कर सकते हैं, रिपोर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। ईमेल का भी किया गया। सबसे पहले ये पूछा गया अटॉर्नी जनरल से कि क्या इस कमीशन की कार्रवाई को वो खुफिया तो नहीं रखना चाहते या उसको इन कैमरा तो नहीं करना चाहते, जिसके मौके के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अगर पब्लिक कर दी जाए तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। ताहम इस मौके पर जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि अगर किसी मौके पर ये महसूस हुआ कि ये प्रोसीडिंग्स इन कैमरा होनी चाहिए तो उसके हवाले से कमीशन आमिर ये क्या इत्तला दुरुस्त है कि आज ही इन मुबैना ऑडियो लीक्स में जो मुबैना तौर पर मुलव्विस शख्सियात हैं उनको नोटिस भी जारी करने का फैसला किया है, कुछ खवातीन का भी जिक्र हुआ? जी बिल्कुल, ये हुक्म जारी कर दिया गया है कमीशन की तरफ से और ये तमाम तर जिम्मेदारी अटॉर्नी जनरल ऑफिस को दी गई है। ये कहा गया कि सबसे पहले आपने इन तमाम लोगों के नाम लिखने हैं जो जो इन ऑडियोज में जिन जिन का नाम सामने आया, जिनके हवाले से जिक्र मौजूद है, उनके नाम लिखने हैं, उनके पते लिखने हैं और उसके बाद पूरा ट्रांसक्रिप्ट लिखना है कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की। और इस मौके पे जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि इस ट्रांसक्रिप्ट में एक नुक्ते की भी गलती नहीं होनी चाहिए, अगर किसी की हुई तो फिर जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ में ये भी कहा कि ये जो पता है ताकि होना चाहिए ताकि नोटिस जारी किए जा सके और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हदायत जारी कर दी है कि तमाम जो इस ऑडियो जिन लोगों की हैं उनको नोटिस जारी कर। आइंदा इजलास कब होगा?